السلام علیکم عزیز طلبہ، ویک 4 اسائنمنٹ 4 اردو لٹریچر کلاس 8۔ عزیز طلبہ، ویک 4 کا موضوع ہے لشکر اسلام کا ورود۔ عزیز طلبہ، لشکر اسلام کا ورود کے خالق کا نام حفیظ جالندھری ہے۔ حفیظ جالندھری 14 جنوری 1900 میں جالندھر کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جالندھر میں ہی حاصل کی۔ حفیظ جالندھری نظم اور غزل کے شاعر تھے۔ آپ کی وجہ شہرت پاکستان کا قومی ترانہ بھی تخلیق کرنا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے غزلوں، گیتوں اور نظموں کے مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ شاہنامہ اسلام بھی آپ کی ایک اہم تخلیق ہے جو کہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ نظم بھی شاہنامہ اسلام سے ہی لی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، اس نظم کو پڑھنے سے پہلے اس کے پس منظر سے آگاہی ضروری ہے۔ اس پوری نظم میں جنگ بدر کا تمام واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح مسلمان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ کھڑے ہوئے۔ بدر کا مقام مدینہ سے 150 کلومیٹر اور مکہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہجرت کے 2 سال بعد منگل کے دن 13 مارچ سن 624 ہجری میں کفر اور اسلام کے درمیان پہلی لڑائی لڑی گئی۔ اس سے پہلے 623 ہجری کے آخر اور 624 ہجری کے شروع میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان کافی چھوٹی موٹی جھڑپیں لڑی گئی تھیں، تاہم دونوں حریفوں کے درمیان پہلا بڑا معرکہ بدر کے مقام پر پیش آیا۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے کے شروع میں ابو سفیان ایک بڑے تجارتی قافلے کو لے کر شام سے مکہ پلٹ رہا تھا۔ 50,000 تیر اندازوں پر مشتمل ایک دستہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب اس تمام صورتحال کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ کو یہ بات خطرے کے طور پر محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی حکمت عملی کو ترتیب دے کر اس خطرے سے نپٹنے کی تمام بات سوچی۔ مکہ والوں کو ان تیاریوں کی اطلاع مل چکی تھی تو انہوں نے ابو سفیان کی مدد کے بہانے مدینے پر حملے کا ارادہ کر دیا۔ جب اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 313 مجاہدین کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مجاہدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی اس مختصر فوج کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے اور ہتھیار بھی وافر مقدار میں نہ تھے، جبکہ کفار کے پاس ایک بہت بڑا فوجی دستہ اور جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ چکے تھے۔ عزیز طلبہ، نظم کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ زمین بدر تک جب آ گیا سیلِ سیاہ کاری، مدینے سے اٹھا نور خدا بہر ضیا باری۔ زمین بدر سے مراد بدر کی سرزمین، سیلِ سیاہ کاری سے مراد گناہوں کا سیلاب ہے۔ نور خدا مراد اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ ضیا باری اللہ کی روشنی پھیلانے والے یا اللہ کا نور پھیلانے والے۔ عزیز طلبہ، بدر کی سرزمین جب گناہوں کے سیلاب سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ کا نور پھیلانے کے لیے مدینے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک لشکر نمودار ہوا، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کو پھیلانا تھا اور کفار کا مقابلہ کرنا تھا۔ شعر نمبر 2۔ مبارک جمعے کا دن 17ویں تھی ماہ رمضان کی، شہادت گاہ میں فوج آ ہی پہنچی اہل ایمان کی۔ ماہ رمضان مراد رمضان کا مبارک مہینہ، 17ویں مراد 17 رمضان المبارک تھا۔ شہادت گاہ شہید ہونے کی جگہ، یہاں مراد میدان جنگ ہے۔ اہل ایمان سے مراد ایمان رکھنے والے لوگ۔ جمعے کا مبارک دن تھا اور ماہ رمضان کی 17ویں رات تھی۔ میدان جنگ میں اہل ایمان والے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ اس لشکر اسلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی تھی اور کفار کا خاتمہ کرنا تھا۔ شعر نمبر 3۔ عجب انداز سے آئے تھے خدا کے چاہنے والے، زبان خشک پوشاک دریدہ پاؤں میں چھالے۔ عجب انداز، نرالا انداز، دوسروں سے مختلف طریقہ، چاہنے والے، پسند کرنے والے۔ پوشاک دریدہ سے مراد پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں چھالے مراد آبلے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ سے سچا عشق اور محبت رکھنے والے لوگوں کا انداز
چونکہ دوسرے لوگوں سے مختلف اور نرالا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی محبت سے مکمل طور پر سرشار ہوتے ہیں۔ اگرچہ لشکر اسلامی کے پاس جنگی ساز و سامان کی قلت تھی، مکہ سے مدینہ کی طرف آنے میں ان کی زبانیں خشک اور پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، مگر پھر بھی ان کے پاس جذبہ ایمانی موجود تھا، جس کے باعث وہ میدان جنگ میں دین کی سربلندی کے لیے آ کھڑے ہوئے تھے۔ شعر نمبر 4۔ یہ اس قربان گاہ میں آج پیدل چل کے آئے تھے، نہا کر اوس میں اور دھوپ میں جل جل کے آئے تھے۔ قربان گاہ سے مراد قربان ہونے کی جگہ، اوس مراد شبنم کے قطرے۔ عزیز طلباء، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا جذبہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے جذبے میں اس قدر بلند تھے کہ سواریوں اور ساز و سامان کی کمی کے باوجود بھی وہ میلوں کا سفر پیدل طے کر کے آئے تھے۔ اس قربان گاہ یعنی میدان جنگ میں آنے تک دن کی سختی، تیز دھوپ اور اوس کی شدت سے مراد راتوں کی گہرائی ہے۔ یہاں وہ اس قربان گاہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور وحدانیت کا چرچا تمام دنیا میں پھیلانے کے لیے اس میدان جنگ میں آ پہنچے تھے۔ عزیز طلباء، شعر نمبر 5۔ نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ان کے پاس ڈھالیں تھی، نہ غلہ ان کے اونٹوں پر، نہ پانی کی پکھالیں تھی۔ غلہ مراد اناج یا گندم ہے، پکھالیں مراد مشکیزے، چمڑے کے بیگ یا جس میں پانی بھرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شعر نمبر 5۔ لشکر اسلامی اللہ تعالیٰ کی محبت اور جذبہ ایمانی سے اس قدر بھرپور تھا کہ کفار مکمل جنگی ساز و سامان کے باوجود بھی میدان جنگ میں ایک لڑکھڑاہٹ کا شکار تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس نہ تو تلواریں تھیں اور نہ ہی ڈھالیں اور نہ ہی کھانے پینے کا ساز و سامان موجود تھا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور کامل یقین کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے۔ امت مسلمہ کے پاس نہ ہی پانی کے مشکیزے تھے اور نہ ہی غلہ یا کھانے پینے کا سامان موجود تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین تھا جو ان کی مدد کے لیے کافی تھا۔ شعر نمبر 6۔ علم خورشید کا ان کے سروں پر سایہ افغن تھا کہ یہ ایک ایک چہرہ نور عرفانی کا مخزن تھا۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، خورشید مراد سورج ہے، سایہ افغن سایہ کرنے والا، نور عرفانی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی شناخت کو حاصل کرنے والا نور، مخزن خزانے سے بھرا ہوا۔ شعر نمبر 6۔ لشکر اسلام کا ایک ایک فرد اللہ تعالیٰ کی ذات سے گہری محبت اور عشق رکھنے والا تھا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے، اس کے سامنے دنیا کی طاقت اور شان و شوکت ہیچ ہو جاتی ہے۔ پس میدان جنگ میں لشکر اسلام کے جتنے بھی افراد تھے وہ اللہ تعالیٰ کی شناخت رکھتے تھے اور یہی ان کی جیت اور فتح کا سامان تھا۔ شعر نمبر 7۔ میں وحدت سے قلب مطمئن سرشار تھا ان کا، کہ سردار دو عالم کاف میں سالار تھا ان کا۔ میں وحدت، میں شراب یا نشہ، وحدت سے مراد یکتائی، اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا۔ قلب مطمئن، دل کا اطمینان یا سکون۔ سرشار سے مراد بھرپور یا مکمل ہے۔ سردار دو عالم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سالار، سپاہی یا جنگ یا حکمران، جنگ کی قیادت کرنے والا۔ لشکر اسلامی کے تمام افراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی پر اس قدر ایمان رکھتے تھے کہ ان کے دل اطمینان اور سکون سے بھرپور تھے، کیونکہ ان کا سپہ سالار کوئی ایک عام شخص نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں شامل ہوتے تھے، تو ایسے میں فتح اور کامیابی لشکر اسلامی کا ہی مقدر تھی۔ شعر نمبر 8۔ انہی کا فرض تصویر وفا میں رنگ بھرنا تھا، رگ ہستی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا۔ تصویر وفا سے مراد محبت یا خلوص کی تصویر، رنگ بھرنا تھا، مکمل کرنا تھا۔ رگ ہستی مراد ذات یا شخصیت ہے، سیراب مکمل کرنا، زرخیز کرنا یا بھر دینا۔ یہاں ان مجاہدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ دنیا کے کسی بھی کونے یا خطے میں واقع ہو، وہ ایک جسم کی مانند ہے اور دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنی جان مال قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اگرچہ یہ جنگ بھی مسلمانوں کے عقیدہ ایمانی کو تازہ کرنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جس میں دین کی سربلندی کے لیے لڑنے والا اگر مارا جائے تو شہید کہلاتا ہے، اور اگر فتح یا کامرانی حاصل کرے تو وہ غازی کہلاتا ہے۔ اور شہید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کبھی مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور اس کا شعور یعنی کہ عام کوئی بھی فرد نہیں رکھتا، تو ان کا خون بہا جانا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ شعر نمبر 2۔
نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ 313 سے مراد یہاں وہ افراد ہیں جو لشکر اسلامی میں شامل تھے۔ شمار شامل ہونا، پروردگار مراد پالنے والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ مسلمانوں کی تعداد جنگ بدر میں 313 تھی، جبکہ کفار کا دستہ 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ کفار کے پاس تمام جنگی ساز و سامان اور ہتھیار بھی موجود تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس اس کے مقابلے میں بہت ہی قلیل سامان اور جنگی ہتھیار تھے، مگر مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت تھی جو ان کو فتح اور کامیابی دلانے میں مددگار ثابت ہوئی تھی، اور لشکر اسلامی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور اپنے زور بازو پر بھروسہ کر کے ہی ایک ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ عزیز طلباء، نظم کے پڑھنے کے بعد ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 ہے، صلہ سیاہ کاری سے کیا مراد ہے؟ صلہ سیاہ کاری سے مراد گناہوں کا سیلاب ہے، یعنی کہ زمین بدر بہت سے گناہوں سے بھر چکی تھی۔ سوال نمبر 2، اہل ایمان کی فوج میدان جنگ میں کب پہنچی؟ اہل ایمان کی فوج ماہ رمضان کی 17ویں اور جمعے کے مبارک دن کو میدان جنگ میں پہنچی۔ سوال نمبر 3، اسلامی فوج کے ساز و سامان کے بارے میں شاعر نے کیا بتایا ہے؟ اسلامی فوج کے ساز و سامان کے بارے میں شاعر نے بتایا ہے کہ نہ ہی ان کے پاس تلواریں تھیں اور نہ ہی ڈھالیں، نہ ہی ان کے پاس غلہ تھا اور نہ ہی پانی کے مشکیزیں موجود تھے۔ سوال نمبر 4، لشکر اسلامی کو کس بات کا اطمینان تھا؟ لشکر اسلامی کو اس بات کا اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کا جذبہ ایمانی ان کے ساتھ تھا۔ شاعر نے جنگ میں شامل ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ شاعر نے جنگ میں شامل ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ 313 افراد پر مشتمل تھی۔ عزیز طلباء، نظم کا خلاصہ آپ لوگ خود تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کیجیے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ لفظ نمبر 1، شہادت گاہ۔ شہادت گاہ سے مراد شہید ہونے کی جگہ، میدان جنگ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو۔ اہل ایمان، ایمان والے لوگ۔ مطمئن سے مراد اطمینان سے بھرا ہوا۔ سالار، حکمران یا سردار ہے۔ سایہ افکن، سایہ کرنے والا۔ سیراب، بھرپور یا زرخیز۔ عزیز طلباء، نظم کے سوال نمبر 4، شعری اجزا کو نثر میں تبدیل کیجیے۔ مبارک جمعے کا دن 17ویں تھی ماہ رمضان کی 17ویں اور جمعے کا مبارک دن تھا۔ آپشن نمبر 2 ہے، یہ اس قربان گاہ میں آج پیدل چل کے آئے تھے۔ آج یہ اس قربان گاہ میں پیدل چل کے آئے تھے۔ آپشن نمبر 3، علم خورشید کا ان کے سروں پر سایہ افغن تھا۔ ان کے سروں پر علم خورشید کا سایہ افغن تھا۔ آپشن نمبر 4 ہے، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ نثر ہے، سنا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا پروردگار تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے۔ الفاظ میں ہے لفظ نور، نور کا الٹ ہے تاریکی۔ ایمان، کفر، خشک تر، دھوپ، چھاؤں، مبارک، نحس۔ سوال نمبر 6 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے 3 ہم کافی الفاظ تحریر کیجیے۔ الفاظ میں بول دیتی ہوں، سرشار، ڈھالیں، کاری، والے۔